نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کی خدمت میں پھر پیش ہوں۔ آج کا عنوان کیا علم نجوم سیکھنا چاہیے؟ تو مولا علی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ جب پیش آیا، جب آپ علیہ السلام نے جنگ خوارج کے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ اس وقت نکلتے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے۔ یعنی کہ ایک شخص نے کہا آپ علیہ السلام سے کہ یا امیر المومنین، اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے یہ کہا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہیں، اور اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا؟ تو جس نے اسے صحیح سمجھا، مولا علی علیہ السلام نے اس شخص سے جواب میں یہ فرمایا کہ تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ جس نے اس پر یقین کیا، تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا یہ، یعنی کہ اب اللہ کی مدد سے وہ بے نیاز ہو گیا، اب اللہ اس سے فارغ ہے۔ تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو، آپ نے فرمایا اس شخص سے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ تمہارے کہے پر عمل کرے، وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس ساتھ کا پتہ دیا کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب اور نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ یعنی کہ اپنا نام کرنا چاہتے ہو، اپنے جھنڈے گڑھوانا چاہتے ہو، تم اپنی تعریف کرانا چاہتے ہو کہ بھئی میں نے میرے کہنے سے یہ کام کیا تو نقصان سے بچ گیا، اگر یہ اس ٹائم جاتے تو نقصان ہو جاتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور غیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن، یہ جو نجوم ہے اس کے حکم میں جو ہے مثل کاہن کے ہے، اور کاہن مثل ساحر کے یعنی کہ جادوگر کے، اور ساحر مثل کافر کے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہو، یعنی کہ چل پڑو، اللہ کا نام لے کر اللہ کے اوپر توکل رکھو، اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اور جو اس کا حساب نجوم کے حساب سے چلتا ہے، اس کو مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ نے بالکل منع کیا ہے، یعنی کہ اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے وہ انسان جس کا یقین ان پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توکل اللہ پر رہیں۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہی قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے، پوری طاقت اور قوت اللہ رکھتا ہے۔ جس نے تقدیر لکھی ہے وہی بدل سکتا ہے، تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بارے میں تفصیلی اور گفتگو میں پھر دوسری ویڈیو میں کروں گا انشاءاللہ، اور بتاؤں گا کہ تقدیر الہی کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ
اس میں جو ہے وہ شک میں پڑے رہتے ہیں اور دوسروں کو الزام دیتے ہیں. کوئی اگر اچھا وہ برائی ہو جاتی ہے تو جب کہ یہ سب اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرے, اور کوئی اچھا اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور اللہ سے بھلائی کی توقع رکھے اور خود بھی بھلائی کرے دوسروں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.